السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے، کیا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ ایسی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے تو وضاحت فرمائیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں عموماً وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ آج کل واٹس ایپ پہ ایک میسج گردش کر رہا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے سروپا اور بے بنیاد ہے، کیونکہ ایمان تو قرآن و سنت میں مذکور ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام مکہ اور مدینہ چھوڑ کر دمشق اور بابل اور نینوا، آذربائیجان، ازبکستان، ان علاقوں کا سفر ہی نہیں کرتے۔ یہ عجیب بے تکی بات ہے۔ ویسے بھی کئی سو سال پہلے تقریباً 800 سال پہلے علامہ رضی الدین القرشی الصغانی الحنفی، جن کی وفات 650 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے الموضوعات۔ انہوں نے کہا کہ یہ حب الوطن من الایمان موضوع اور من گھڑت ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے جن علماء نے موضوعات، من گھڑت روایات کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ دوسری کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات، محمد طاہر بن علی الصدیقی الہندی الپٹنی، جن کی وفات 986 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، موضوع من گھڑت ہے، اس کا دین سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وطن سے کوئی کافر بھی محبت کرتا ہے، منافق بھی محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنے محلے سے محبت کرتا ہے، اپنے گاؤں سے محبت کرتا ہے، اپنے اسٹیٹ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ انسان کہتے ہیں مدنی الطبع ہے، انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے اس سے الفت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کے نیچر میں یہ بات ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے۔ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، سراسر غلط ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ، اس میں حب الوطن من الایمان موضوع من گھڑت قرار دیا ہے۔ کریٹڈ ہے، یہ کریٹڈ کسی نے بنا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، ورنہ ایمان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی جہاد بھی کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہے، تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم اپنے فلاں وطن اور فلاں جگہ کے لیے جنگ اور قتال کر رہے ہیں تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ بنیادی فرق یاد رکھنا چاہیے۔
لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، یہ اصل مقصد ہے۔ اس لیے مومن کو وہی بات کہنی چاہیے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں ہے۔ جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کو اسلام کے حوالے سے نہیں بیان کر سکتے، ورنہ گناہ ہوگا۔ جو لوگ آج یہ میسج فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ورنہ جان بوجھ کر اس طرح سے اسپریڈ کرنا، پھیلانا گناہ کا باعث ہے۔